السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ رزاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی۔ ناظرین، ایک ریسرچ کی ہے میں نے، چونکہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا تھا ہمارے معاشرے کی طرف سے، ہماری سوسائٹی کی طرف سے ایک سوال پوچھا جا رہا تھا، اور یہ سوال ہم نے خود ہی پیدا کر رکھا ہے کہ پاکستان میں میٹرک کے بچوں کی زیادہ پوزیشنز سرکاری اسکول والے بچوں کی آتی ہیں یا پرائیویٹ اسکول والے بچوں کی آتی ہیں۔ تو میں نے اس پہ ریسرچ کی، میں نے سوچا کہ میں اس پہ ریسرچ کر کے میں اس پہ ولاگ بناؤں تاکہ اس معاشرے کو، لوگوں کو میں بہتر جواب دے سکوں کہ سرکاری اسکول کے بچے زیادہ پوزیشنز لے رہے ہیں آج کل یا پرائیویٹ اسکولز کے بچے زیادہ پوزیشنز لے رہے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، سب سے پہلے تو جب بھی رزلٹ آتا ہے، رزلٹ آنے کے بعد اخبارات چھپ جاتی ہیں اور ان اخباروں میں بچوں کی تصویریں دی ہوتی ہیں، طلباء کی، طالبات کی، تو ان تصویروں میں سے ہم یہ اندازہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ بچہ سرکاری اسکول کا ہے یا پھر پرائیویٹ اسکول کا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے میں نے ایک ریسرچ کی ہے، اس ریسرچ کے اکارڈنگ پچھلے کچھ سالوں سے مختلف بورڈز جیسے لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، راولپنڈی ہو گیا، ملتان ہو گیا اور دیگر بورڈز ہو گئے، تو ان بورڈز میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ سرکاری اسکول کے طلباء و طالبات پوزیشنز لیتے آ رہے ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ سرکاری اسکولز سے ہی ہوتا ہے، اور سرکاری اسکول کے طلباء و طالبات ہوتے ہیں۔ تو اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکاری اسکولز کے طلباء و طالبات زیادہ پوزیشنز کیوں لے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں نا، وہ پرائیویٹ اسکولز کے کچھ ان کی ترجیحات ہیں، اور ان کی ترجیحات اسٹوڈنٹس کی لائف، اسٹوڈنٹس کی فیوچر سے ہٹ کے ہیں۔ ان کی ترجیحات فیس ہیں، ان کی ترجیحات فیشن ہیں، اور ان کی ترجیحات انگلش کو بوسٹ کرنا ہے، انگلش کو اچھے طریقے سے بچوں کو سکھانا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن جو دو چیزیں میں نے پہلے آپ کو بیان کی ہیں، فیس اور فیشن، یہ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور ان کی ترجیحات یہ ہے۔ لیکن اب واپس آتا ہوں سرکاری اسکولوں کی طرف۔ سرکاری اسکولز اتنی زیادہ پوزیشنز کیوں لے رہے ہیں؟ سرکاری اسکولز پوزیشنز اس لیے لے رہے ہیں، کم وسائل ہونے کے باوجود سرکاری اسکولز میں اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، اور لیکن ایک اچھی چیز ہے، سرکاری اسکولز میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بہت قابل اساتذہ ہوتے ہیں، اور ان کی لائف کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، انہوں نے جو طلباء کو سکھانا ہے، وہ میرے خیال سے پرائیویٹ اسکولز کے ٹیچرز نہیں سکھا پاتے۔ یہ میں ریسرچ پہ آیا ہوں، اور میں نے پچھلے 2 دن سے یہ میں ریسرچ کر رہا ہوں اور آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ تو سرکاری اسکول کم وسائل کے باوجود پوزیشنز لے رہے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ ان کی ترجیحات کچھ ہیں، فیس ہے، ان کی ترجیح جو ہے فیشن ہے، فیشن کو بوسٹ کرتے ہیں، لیکن انگلش ایکسپوجر جو ہے ان کا وہ بہترین ہے، اس چیز کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اس کا ایک اور اینگل میں آپ کو ریسرچ کا بتا دوں کہ پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں جن کی پوزیشنز اچھی آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کی ریزن میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ بتا دوں کہ کچھ پرائیویٹ اسکولز، اب 2025 کے کچھ پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں جن کی 1-2 پوزیشنیں آئی ہیں۔ تو باقی ایٹ دا اینڈ اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ سرکاری اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، میٹر کرتا ہے آپ کی محنت، آپ کی بھوک، آپ کی پیاس، کہ جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کتنی بھوک ہے، اس کو کتنی پیاس ہے زندگی میں کچھ کر دکھانے کی، کسی مقام پہ پہنچنے کی اس کو کتنی طلب ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں ہیں اور آپ محنت کر رہے ہیں، آپ رننگ میں جا رہے ہیں ٹریک پہ، تو اوبیسلی آپ کی پوزیشن بھی آئے گی۔ اور اگر آپ سرکاری اسکول میں ہیں کم وسائل ہونے کے باوجود،
اور آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اور سرکاری اسکول کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے پاس تو اکیڈمیز بھی نہیں ہوتی، اور زیادہ تر ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں غریب لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹر جسٹ آپ کی محنت کرتی ہے ایٹ دا اینڈ۔ میں اس ریسرچ پہ پہنچا ہوں، اور یہ وہ ریسرچ ہے جو ہر بندہ جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارے دیکھنے والے جانتے ہیں، لیکن ہم پھر یہاں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب والدین کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کو ان کی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکولوں میں فیسیں دے کے پڑھائیں، بڑی مہنگی مہنگی زیادہ فیسیں جو پے کریں، پھر بچے کو پڑھائیں، بچہ ڈاکٹر بنے گا، بچہ انجینئر بنے گا۔ اچھا، میں حیران ہوں والدین کی یہ سوچ دیکھ کے کہ وہ یہ نہیں سوچ پاتے کہ یار اگر ہمارا بچہ محنت کرے گا تو وہ سرکاری اسکول سے بھی نکل سکتا ہے، وہ سرکاری اسکول سے بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم تو ہے بھائی بہت ضروری زندگی میں، لیکن ہر جگہ تعلیم جو ہے وہ، اب آپ ایک چیز ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انڈیا کا امبیش امبانی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ میٹرک میں بھی فیل ہے، کتنا وہ امیر ترین آدمی ہے، اور اس نے آدھی دنیا اس نے خرید لی ہے۔ تو دنیا کے امیر ترین انسانوں میں اس کا ایک نام ہے امبیش امبانی۔ تو میٹر بھائی یہ نہیں کرتا کہ آپ سرکاری اسکول سے ہیں یا پرائیویٹ اسکول سے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی محنت کتنی ہے، آپ کی لگن کتنی ہے، یا پھر آپ کو کچھ کرنے کی بھوک کتنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسرچ پسند آئی ہوگی، اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہترین جواب تھا جو اس کشمکش میں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کس مہنگے اسکول میں بھیجیں۔ مہنگا اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں والدین، مہنگا اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایسا اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ فیسیں ہزاروں میں ہوں، ٹھیک ہے، اور ٹائم ایسا آ چکا ہے لاکھوں والے اسکول ڈھونڈ رہے ہیں کہ بچے کی 1 لاکھ فیس ہو، ہم پے کرنے کو تیار ہیں، ہمارا بچہ پڑھ جائے۔ لیکن والدین یہ جج کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمارے بچے میں کتنی طلب ہے، ہمارے بچے میں کتنی بھوک ہے، اس کے اکارڈنگ اس کے فیوچر کا، اس کے اسکول کا، اس کی اکیڈمی کا فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ میرا سوال یہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ QC TV کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ رزاق کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔